بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کرتارپور سکھوں کا مقدس مقام ہے، لیکن بھارت اسے اپنے لیے جاسوسی کا مرکز بنانا چاہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بھارت نے مطالبہ کیا ہے کہ کرتارپور راہداری صرف سکھوں کی بجائے تمام بھارتیوں کے لیے کھولی جائے، جن میں سمندر پار مقیم بھارتی بھی شامل ہوں۔ یومیہ 5000 زائرین کو کرتارپور آنے کی اجازت دی جائے اور خاص مواقع پر یہ تعداد بڑھا کر 15000 کر دی جائے۔ دفتر خارجہ کے ذرائع کے مطابق ایک طرف بھارت نے پاکستان کی طرف سے کرتارپور راہداری کمیٹی میں شامل سکھوں پر اعتراض کیا ہے اور کہا ہے کہ اس راہداری کو بھارت کے خلاف استعمال نہ کیا جائے، دوسری جانب وہ خود اس راہداری کو پاکستان کے خلاف استعمال کرنا چاہتا ہے۔ جس طرح بھارت کشمیر کے معاملے پر مذاکرات میں ٹال مٹول کرتا رہا ہے، اسی طرح وہ نہیں چاہتا کہ بابا گرو نانک کے 550ویں جنم دن پر سکھ یاتری کرتارپور میں اپنے اس مقدس مقام پر حاضری دے سکیں۔ ناظرین، حقیقت یہ ہے کہ بھارت کے حکمرانوں کو یہ برداشت ہی نہیں ہو رہا کہ سکھ برادری میں پاکستان کے لیے خیر سگالی کے جذبات پیدا ہوں۔ سکھ طویل عرصے سے یہ مطالبہ کر رہے تھے کہ بھارتی حکومت پاکستان سے کرتارپور کے راستے سکھ یاتریوں کے لیے کھولنے کی بات کرے، لیکن بھارت نے کبھی بھی کسی سطح پر پاکستان سے یہ مطالبہ نہیں کیا۔ البتہ سکھوں میں پاکستان مخالف جذبات بھڑکانے کے لیے کرتارپور کی سرحد پر گردوارے کے درشن کے لیے دوربین نصب کر دی ہے تاکہ سکھوں میں حسرتیں بڑھتی رہیں۔ ناظرین، بھارت جانتا ہے کہ سکھ اب ہندوؤں کے ساتھ نہیں ہیں، اور مودی نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ بھارت صرف برہمن اور ہندو راج کے لیے بنا ہے، جبکہ سکھ بھی یہ جان گئے ہیں کہ بھارت میں ان کو اول درجے کے شہری کے حقوق حاصل نہیں ہیں اور وہ دوسرے درجے کے شہری ہیں۔ بھارتی حکومت نہیں چاہتی کہ پاکستان کی طرف سے ملنے والی کسی سہولت اور رعایت کی وجہ سے سکھوں کے دلوں میں پاکستان کے لیے ہمدردی اور محبت پیدا ہو۔ بھارت میں 1984 میں ہونے والے سکھ مخالف فسادات کے 186 مقدمات کی ابھی تک تفتیش مکمل نہیں ہوئی۔ کل ہی بھارتی سپریم کورٹ نے اس معاملے کی خصوصی تفتیشی ٹیم کو مزید 2 ماہ کا وقت دیا ہے۔ 36 سال پہلے ہونے والے واقعات کا ابھی تک فیصلہ نہیں ہوا، اس لیے کہ یہ ظلم سکھوں کے ساتھ ہوا تھا، جبکہ پارلیمنٹ پر حملے کے ڈرامے کا فیصلہ یہ کہہ کر دیا گیا کہ اگرچہ افضل گرو بے گناہ ہے، لیکن عوامی خواہش پر اسے پھانسی دی جاتی ہے۔ تو یہ ہے بھارت کا انصاف۔ سمجھوتا ایکسپریس کے مجرموں کو تو معاف کر دیا جاتا ہے اور سکھوں پر حملوں کے مجرموں کو کیفر کردار تک نہیں پہنچایا جاتا۔ دوستو، پاکستان کی جانب سے کبھی بھی خالصتان تحریک کی سرکاری سطح پر حمایت نہیں کی گئی اور نہ ہی اس کے حق میں یا خلاف کوئی بیان دیا گیا ہے۔ اس کے برعکس بھارت کی جانب سے پاکستان میں بلوچستان، سندھ اور کراچی کے معاملات میں ہمیشہ مداخلت کی گئی ہے۔ جب پاکستان نے کرتارپور راہداری کھولنے کی بات کی تو بھارتی پنجاب کی اسمبلی میں کرتارپور کے عوض پاکستان کو زمین دے کر یہ تاریخی گردوارہ انڈیا میں شامل کرنے کی تجویز پیش کی گئی۔ یہ مضحکہ خیز بات تھی جو آگے نہ بڑھ سکی، لیکن بھارت کی نیت صاف ظاہر ہو گئی۔ اب بھارت کو تشویش ہے کہ یہ راہداری صرف سکھوں کے لیے کیوں کھولی جا رہی ہے، سارے بھارتیوں کے لیے کیوں نہیں؟ گردوارہ دربار سنگھ پاک بھارت سرحد سے 7.5 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ حکومت پاکستان کی جانب سے بابا گرو نانک کے 550ویں جنم دن پر سکھوں کو ویزے کے بغیر وہاں آنے کی اجازت دی جائے گی۔ پاکستان ایک آزاد اور خود مختار ملک ہے اور اسے یہ حق حاصل ہے کہ وہ فیصلہ کرے کہ کون اس کی سرزمین میں داخل ہوگا اور کون نہیں داخل ہوگا۔ ہم سکھوں کے مقدس مقام پر ہندوؤں کو داخل ہونے کی اجازت کیسے دے سکتے ہیں، جن کے حکم پر گولڈن ٹیمپل پر گولہ باری کی گئی تھی اور جنہوں نے 1984 میں سکھوں کا قتل عام کیا تھا؟
پاکستان نے معاہدے کی دستاویز کے مسودے میں واضح طور پر لکھا ہے کہ سکھ زائرین 15 افراد کے گروپ کی صورت میں آئیں گے اور ایک دن میں صرف 500 زائرین کو آنے کی اجازت ہوگی۔ وہ اپنی شناختی دستاویز کے طور پر بھارتی پاسپورٹ لے آئیں گے، جسے پاکستان سفری دستاویز کے طور پر تسلیم کر کے انہیں 7 دن تک وہاں رہنے کی اجازت دے گا۔ لیکن بھارتی حکومت تمام بھارتی باشندوں کو وہاں لانا چاہتی ہے اور سکھوں کے لیے مشکلات پیدا کرنا چاہتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی سمجھ رہے تھے کہ وہ کرتارپور راہداری کے حوالے سے انتخابی اور سیاسی فائدہ اٹھا لیں گے، لیکن ایسا نہیں ہو سکا۔ بھارتی پنجاب میں بی جے پی کی دال گلتی نظر نہیں آ رہی، جس کے بعد بھارت نے کرتارپور کے حوالے سے پاکستان کے ساتھ نہ صرف مذاکرات بلکہ راہداری کی تعمیر سے بھی راہ فرار اختیار کرنے کی کوشش شروع کر دی ہے۔ بھارت نے پاکستان کے ساتھ کرتارپور راہداری پر مذاکرات سے صرف 3 روز قبل ہی اپنی شرائط پیش کر دی اور تحفظات کا اظہار کر دیا۔ بھارت نے راہداری منصوبے کو التوا میں ڈالنے کے لیے ٹیکنیکل سوالات اٹھائے تھے۔ وہ نہیں چاہتا کہ کسی بھی طرح سکھوں کے لیے پاکستان کا دروازہ کھلے۔ بھارت نے پاکستان کی جانب سے بنائی گئی کرتارپور راہداری کمیٹی پر یہ اعتراض کیا ہے کہ اس میں جو سکھ شامل ہیں ان کا تعلق خالصتان تحریک سے ہے اور انہوں نے حافظ سعید سے ملاقات کی ہے۔ یہ ساری باتیں محض بہانے ہیں، کیونکہ بھارتی حکومت کو معلوم ہے کہ اب سکھ برادری بھارت کے ساتھ نہیں رہے گی اور 2020 میں سکھوں کی علیحدہ ریاست خالصتان کے قیام کے لیے عالمی سطح پر ریفرینڈم ہونے جا رہا ہے۔ اگر سکھوں کی اکثریت نے خالصتان کے حق میں ووٹ دے دیا تو بھارتی حکومت کے پاس اس تحریک کو جبر کے ذریعے روکنے کا کوئی جواز نہیں رہے گا۔